کو اور اس امت کے ہر فرد کو اپنی حقیقی اولاد قرار دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب یہ آل آپ پڑھتے ہیں اس آل سے مراد کون ہے؟ فرمایا کل بر تقی، ہر وہ شخص جو نیک اور صالح ہو، ہر وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہو، ہر وہ شخص جو متقی ہو، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی آل میں شامل ہے۔ ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ دیتے ہوئے بازار عکاظ میں پہنچتے ہیں اور بازار مینا میں پہنچتے ہیں، اور قریش اور اسی طریقے سے سگا چچا ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور یوں کہتا ہے اس محمد کی بات نہ سننا، یہ میرا بھتیجا ہے، انہو لساحر، یہ جادوگر ہے۔ کسی نے کہا انہو لشاعر، یہ شاعر ہے۔ کسی نے کہا انہو بمجنون، یہ پاگل ہے۔ اللہ نے قسمیں کھا کھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، تسلی دی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے آپ کے رب کی، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ پاگل قریش والے مجنون ہیں جو دین حق اور دین صداقت کو چھوڑ کر، جو نبی حق کو اور نبی سچے نبی کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے وہاں پر ایک آواز لگائی تھی، میں وہی آواز آپ کے سامنے دہراتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تقاضا امت سے تھا اس تقاضے کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا الا رجل يحملونني الى قومه فان قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي، الا رجل يحملونني الى قومه، اے حج کرنے کے لیے عرب سے آنے والے لوگوں، کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو مجھ محمد کو ہاتھ پکڑ کر اپنے خاندان کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر لے جائے، مجھے پناہ دے اور میں وہاں تم کو اللہ کا کلام سکھاؤں اور سناؤں۔ فإن قریشا قد منعونی ان ابلغ کلام ربی، اس لیے کہ قریش نے مجھے اس بات سے روک دیا ہے کہ میں اپنے رب کا کلام امت تک پہنچاؤں۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ سے اور آپ سے فریاد کر رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ سے اور آپ سے فریاد کر رہی ہے، کیا ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص جو اپنے گھر کے اندر، اپنے خاندان میں، اپنے اداروں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے مسجدوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جگہ دے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا علم اور جھنڈا لے کر پورے زمین کی بستی بستی کے اندر، مشرق و مغرب کے اندر، تمام تر اداروں کے اندر، تمام تر گھروں کے اندر، اور انسانیت کے ہر پیاسے اور تڑپ رکھنے والے فرد کے پاس پہنچے اور ان تک رب العالمین کا یہ کلام پہنچائے۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ سے اور آپ سے فریاد کر رہی ہے، اس لیے کہ ان الاسلام بدا غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء، جس انداز میں دین اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، انتہائی غربت، انتہائی قسم پرسی اور انتہائی پردیسی کے عالم میں، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ویسا ہی قسم پرسی کے عالم کے اندر، اسی طریقے سے ایک پردیسی کے طور پر، اسی طریقے سے انتہائی پریشانی کے عالم میں دوبارہ زمین پر نظر آ رہا ہے۔ اگر معاشرے میں ہر چیز کے لیے جگہ ہے، اگر جگہ نہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے جگہ نہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مجھ سے اور آپ سے فریاد کر رہی، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، اس سیرتی پروگرام کا بنیادی یہی مقصد ہے، کون ہے وہ فرد اس مجلس کے اندر، آج کی اس محفل میں، جو اس مجلس میں یہ وعدہ کرے کہ میں اپنی زندگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے خاطر، اسلام کی سربلندی کے خاطر، قرآن کو پورے معاشرے میں ہر زندگی، ہر انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگی نچھاور اور قربان کر دوں گا۔ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں اور آپ سے یہ عہد لیتا ہوں، چھا اسمز تیتھ کا نفر اگر ہیں تو دلوں کے اندر عزم کر لیجئے، پختہ ارادہ کر لیجئے کہ ہم اپنی شکل و صورت کے ذریعے سے نہیں، اپنے کردار ہی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے ساری زندگی نچھاور کر دیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے۔ اشرف العلوم کا یہی پیغام ہے، اس سیرتی کوئز مقابلے کا یہی پیغام ہے کہ دین کو پوری دنیا کے اندر دوبارہ سے اسی انداز میں پہنچایا جائے جس انداز میں اس دین کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہ تو چند چیزیں ہوئی اس سیرت کا جو بنیادی مقصد اور مدعا تھا۔ اب کچھ چیزیں، یہ جو پروگرام آپ کے سامنے منعقد کیا گیا